دوست آیا تھا، آپ کا جبہ لینے کے لیے آیا تھا کہ جبہ میں حاصل کر دوں، مجھے وہ جبہ مل جائے تو جو نہیں رات کو اللہ کے ولی حضور شہنشاہ بغداد مسلے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز نفل ادا کرتے تھے اس وقت، اور نماز نفل ادا کرتے، اور چور نے اس جبے کو اتار کر پکڑنے کی کوشش کی تو جو ہی وہ آنکھوں سے آندھا ہو جاتا ہے۔ یہ غوث پاک کا جبہ ہے، جس کو چور غلط ارادے سے ہاتھ لگائے تو آنکھوں سے آندھا ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا کیا مقام ہوگا جو مصطفیٰ کے گھر میں پلنے والی ہے، مصطفیٰ کی گھر میں پلنے والی ہے، اور سیدہ نے ساتھ کی بیٹی ہے، اولاد رسول ہے، پھر ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کو غیر محرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ اللہ کا قرآن اس میں گواہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا ان کے پاس پلیتی آ نہیں سکتی، یہاں یہ اہل بیت ہے، وہاں پلیتی نہیں ہے، یہاں پلیتی ہے، وہاں اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کو منزہ عرفہ اعلیٰ فرما دیا ہوا۔ تو یہ کیا قافلہ چلتا چلتا، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر، شمر بن جوشن کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور نیزے کی ہڈی کے اوپر امام علی مقام کا سر انور تھا، اور جب وہ کوفہ میں پہنچے، جو ہی کوفہ میں جب پہنچے ہیں تو اپنے گھر میں جب وہ گھس گئے، حولی اپنے گھر میں پناہ لینے کے لیے گیا، اور اس نے امام علی مقام کا سر انور لا کر جا کر ایک تندور تھا روٹی پکانے والا، اس تندور کے اندر امام علی مقام کا سر انور رکھا، اور سر انور رکھ کر اوپر مٹی کا برتن دے دیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ایک جزیر کا باغی تھا، اس کی سرگوبی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کا انتقام لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کا انتقام لیا ہے۔ بیوی جب یہ بات سنی، اس نے سنا کوئی ہوگا باغی جس نے انتقام لیا ہوگا، وہ اس سے بے خبر تھی۔ اس نے کھانا پیش کیا، کھانا کھایا، سو گیا۔ پچھلی رات کا وقت ہوا جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اور تہجد کا وقت ہوا تو نماز نفل پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عورت اٹھی جو حولہ بن جدید کی بیوی تھی، جو حولہ بن یزید کی بیوی تھی۔ جب وہ اٹھی اور اس نے اٹھ کر دیکھا کہ یہ تندور سے نور کی لہریں نکل رہی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے نور کی لہریں نکل رہی تھی، اور نور کی شعاعیں لہریں دیکھ کر اس نے خیال کیا میں نے تو آج تندور کو جلایا ہی نہیں ہے، کوئی ہمسائی عورت بھی ایسی نہیں آئی کہ جس نے روٹی لگائی ہو۔ جب اس نے دیکھا تو امام علی مقام کا نورانی سر نظر آ رہا تھا، سبحان اللہ کہنے محمد کے ساتھ ہے ان کا نورانی سر، اور یہ تو نواح خاتون جنت سیدۃ النساء
ارے تو آرام کر رہا ہے، تو سویا ہوا ہے؟ اس نے بولا کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ جب دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ یہ سارے کا سارا معاملہ یہ دیکھ کر اس نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ یہ سر مبارک کس کا ہے؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے۔ تو پھر مجھ سے پوچھی ہے، کہتی ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ سر حسین مجھے نظر آ رہا ہے، یہ اولاد رسول کا سر مبارک ہے۔ ارے بدبخت بے دین تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ایسا ہی کیا ہے، یہ یزید کا باغی تھا، ہم نے اس سے انتقام لیا۔ اس نے کہا ارے بدبخت، ارے ظالم بے دین، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ تو وہ سر ہے جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جس کے ساتھ رسول خدا تاڑے لگی اتنے لگی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جب یہ دیکھا کہ سیدہ سکینہ پاک صحرا میں درخت کے سائے کے نیچے چند منٹ آرام کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی، وہ آرام کرتے اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے تصور میں اپنے بابا کا خیال لاتے لاتے وہ سو رہی تھی، اور قافلے کو ہنگامی حکم ہوا کہ آپ چلیں۔ جب قافلہ چلنے لگا تو جو اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ زمین پہ پیوست ہو گیا، زمین کے اندر دھنس گیا، اٹھایا ہی نہ جاتا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ قافلہ چلا ہے، اب میں اس کو نیزے کو زمین سے اٹھا لوں، اٹھانے کی کوشش کروں، بڑی کوشش کی، کوشش کے باوجود وہ ثابت قدمی نہ مل سکی۔ تو اس نے سید حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حسین العابدین آپ کی مہربانی ہے، یہ دیکھیں کہ نیزہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا طاقت کے باوجود بھی؟ تو فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنی پھوپھی سکینہ، اپنی پیاری پھوپھی سیدہ زینب سے مشورہ کرتا ہوں۔ سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مشورہ کیا، اے میری پیاری پھوپھو جان، وہ نیزہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں گنتی کرتی ہوں۔ سب کا بارو باری ایک ایک کا وہ نام لیا کرتے تھے، ایک ایک ورنہ بھوسے کسیہ کا وہ نام لے دی، اور دوسری کا نام لے دی، اور تیسری کا نام لے دی۔ جب سیدہ سکینہ کی باری آئی تو ان کا نام لیا تو وہ سکینہ اس میں جواب نہ دیا۔ فرمایا میری سکینہ اس سے غائب ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ قافلہ رک گیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں یہ رکا تھا اس طرف جائیں۔ سیدہ زینب پاک پیچھے سے گئی، سید زین العابدین کے ساتھ دیکھا کیا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں سیدہ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں ایک برقع پوش خاتون اسے گود میں لے کر ان کے کربلا کی ان سے کہانی دریافت کر رہی تھی، سیدہ سکینہ سے کربلا کی کہانی سن رہی تھی۔ سب لگوا سے کہہ لے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ خاتون جو برقع پوش تھی، سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ برقعے میں عورت تھی اور سیدہ سکینہ کو گود میں لیے ہوئے، کبھی ان کی آنسوں کو پوچھتی تھی، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی، کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتی اور کہتی مجھے کربلا مولا شریف کی ساری کہانی سنائے۔ اپنے بابا اپنے وہ خاتون کو ساری کربلا مولا شریف کی آبیدی سنا رہی تھی۔ میرے بابے پہ پانی بند کیا، ان پہ ظلم و ستم کیا، ان پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، یہ کہانی سن رہی تھی۔ ابھی عورت نے ابھی یہ بات شروع نہ کی تھی تو سیدہ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور عورت کی جو سب تو محبت کا جو دریا رکا ہوا تھا اس کا باندھ ٹوٹ گیا، اور جو کیا نام ہے زاروں کا تار پھوٹ پھوٹ کر عورت بھی روتی تھی۔ ادھر سیدہ زینب تشریف لائی اور کہتی ہے بڑھیا آپ کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے مشکل وقت میں میری بیٹی کو سہارا دیا۔ آپ کون ہیں؟ جب یہ کہا کہ آپ تنہائی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے کون آئی ہیں تو اس خاتون نے
ماں فاطمہ الزہرا، میں تیری ماں فاطمہ الزہرا، میں تجھ سے قیامت کے اپنی دنیا کے حالات سننے کے لیے حاضر ہوئی تھی، ان سے باتیں سن رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا حسین مولا حسین کا یہ معاملہ ہے۔ اور یہ قافلہ چلتے چلتے کوفہ میں جب پہنچا تو ان کو بہت بھوک لگی، ان بدماشوں کو، عیاشوں کو، بدبختوں کو، ظالموں کو، بے دینوں کو، بے شرموں کو، اور اہل بیت کی ایک اونٹنی کو انہوں نے ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بنایا، گوشت بنا کر پکایا، اور گوشت بنا کر پکا کر اتنی محنت کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ گوشت جو ہے تو سیاہ ہو چکا ہے، یہ بلیک ہو چکا ہے، اور اس کا سواد بھی کوئی نہیں ہے، کڑوا ہو چکا ہوا ہے۔ امام زین العابدین کے پاس سبھی آئے، کہنے لگے آپ نے آپ کی انگور جو ہے اونٹنی تھی اس کو ذبح کیا، مگر اس کا گوشت کڑوا ہو چکا ہے اور سیاہ ہو چکا ہے، اس کی زین العابدین وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون سی اونٹنی آپ نے ذبح کی ہے؟ فلاں اونٹنی جو بھورے رنگ کی تھی، فلاں کلر کی تھی۔ فرمایا اچھا مجھے پتہ چلا ہے اس اونٹنی پہ مدینہ سے لے کر کوفہ تک، میدان کربلا تک جو سفر کرنے والا تھا، اس کا سوار اس کا نام شہزادہ علی اکبر تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی علی اکبر نے اس پہ سواری کی، اور اس کا گوشت کڑوا ہونے کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا تھا، اپنے بابا جان سے سنا تھا، جانور کے جسم کے اندر ایک پٹا ہوتا ہے، جب وہ غمزدہ ہو جائے تو وہ اندر ہی پھٹ جاتا ہے، جب پٹا پھٹ جائے تو گوشت کڑوا ہو جاتا ہے۔ اور پٹا پھٹنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، جب جانور کا کوئی بچہ مر جائے یا اس کا کوئی جوان مر جائے، صدمے میں ڈال ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ پٹا جو ہے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ کربلا کی کہانی سن کر اس کا پٹا پھٹ چکا تھا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کڑوے کی، ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکوں کی سواری ہو، سواری پاک لوگوں کی ہو، اور کھانے کے لیے پلید آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پاک عورتیں پاک لوگوں کے لیے ہیں، پاک سواریاں پاک لوگوں کے لیے ہیں، اور پلیدوں کے لیے پلید عورتیں ہیں، ان کے لیے کھانے بھی پلید رب نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو ناپاک لوگ ہیں وہ شراب نوشی کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور ہم جب بھی تکبیر پڑھتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، وہ ہندو غیر مسلم کسی طرح اس کا جھٹکا کر لیتے ہیں، یعنی وہ پلید ہیں، ان کے کھانے بھی ناپاک اور پلید ہیں۔ اللہ نے مسلمان کے منہ کو پاک رکھا ہے کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ طیب ہے اور طاہر ہے۔ فرمایا یہ سواری میرے پیر، میرے بھائی علی اکبر کی تھی، جس پہ بدبختوں نے جناب پار کیا اور اسے ذبح کیا، یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ میرے بھائی کی سواری تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی مبارک میں اتنے واقعات آئے، اور اسی وقت کوفہ میں جب جانے کے بعد حکم ہوا کہ کربلا میں ان کو واپس بھیج دیا جائے، اور جتنے بھی ان کے شہداء ہیں ان کے کیا نام ہے جسموں کو دفنایا جائے۔ اور پھر کوفہ سے واپس یہ قافلہ آیا، اور 2-3 دن کے بعد کوفہ سے واپس آیا تو امام علی مقام کا، جس میں مبارک تر و تازہ نظر آ رہا تھا، جیسے امام علی مقام ابھی شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بدبخت پتوں کو کھڈے نکال کر دفن کیا، اور میرے آقا حسین کا اور جس نے مبارک آلے جہان کا اسی طرح پڑا رہنے دیا، اور سب کو جمع کر کر میرے امام زین العابدین کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیا۔ آج بھی وہ قبرستان کربلا معلیٰ شریف میں موجود ہے، اور یہ قافلہ چلتا چلتا اب کہاں جا رہا تھا، اور یہ قافلہ چلتا چلتا رواں ہوا، یہ چلتا چلتا اللہ اکبر، یہ قافلہ دمشق کی طرف رواں تھا۔ عبر الحبار کا ایک یہودی تھا غیر مسلم، اس نے دیکھا کہ کلیسا تھا ان کا کیا نام ہے عبادت گاہ تھی، اس کے ساتھ امام حسین کا جسد انور لگا دیا رکھے،
اس نے باہر نکل کر دیکھا کہ رات کو اللہ کے نبی کے نواسا انی کے نیزے کی انی پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس یہودی جس کا نام یحییٰ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ کوئی پرگزیدہ آدمی ہے، یہ واقعہ مسلمان کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سر مجھے دے دے، مہربانی رات کی رات اسے پیسے لے لے۔ ان بدبختوں نے پیسے لے لیے، بٹول لیے، اور یحییٰ یہودی ساری رات امام علی مقام کے سر انور کو خوشبو لگا کر ادب کی خاطر کھڑا تھا۔ دن کے رات اس کی زبان میں محمد کا کلمہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یا حوالہ بن یزید نے پوچھا کہ تم رات کو تو یہودی تھا، اب کلمہ مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، فرمایا رے بدکار کچھ مسلمان ہو کر مردود ہوئے ہیں، وہ زیارت کر کے محمد کی مسلمان ہو کے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، آج ملک عبد الحمید صاحب نے مجھے کہا کہ ٹائم کی قلت کے متعلق کوئی تھوڑی نظر ثانی فرمائیں، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 2 بجے تقریب کو ختم کر دیا جائے گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ آئندہ جب میں 5 منٹ اور پیچھے آ جانا ہے آپ کی سہولت کے لیے۔ میرا تو جی بھرتا نہیں ہے تقریب کرنے، میں تو چاہتا ہوں 3 ساڑھے 3 بجے تک اللہ رسول کا ذکر کروں، مگر آپ کی بھی مجبوری ہے۔ اللہ رسول کا ویسے ہی وعدہ ہے، جو ٹائم آپ نے تعین کر لیا اس کے مطابق ہی آپ نماز پڑھ لیں، وقت بھی آ جایا کریں۔ اللہ میری اپنا کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔